اور اسی کے بعد آپ دیکھیں کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، میرا اللہ میری قبر کو بت کی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے کرتے رہیں، میرا اللہ میری قبر کو کبھی ایسی جگہ نہ بنا دینا کہ لوگ بت سمجھ کے سجدے کریں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، حضور نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ انبیاء کے لیے اگر سجدہ جائز نہیں ہے تو کسی غیر کے لیے کیسے سجدہ جائز ہے؟ اور حضور نے فرمایا لعن اللہ پاک لعنت کرے زائرات ان عورتوں پہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، متخذین علیہا المساجد والسرجا، کہ وہاں جا کے سجدے کرتی ہیں اور دیے جلاتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ بوڑھیاں جائیں گی شام کو دیا ضرور جلا کے آ جائیں گی قبر پہ، قبر شریف پہ دیا جلانے کے لیے جائیں گی۔ اچھا اپنے بچوں کو کھانا نہ ملے لیکن دیا پیر کی قبر پہ گھی سے جلائیں گے، اور سمجھ لیا ہے کہ یہ جو میں دیا جلا رہی ہوں نا حضرت کی مزار کو جو روشن کر رہی ہوں نا، بس میرا گھر سمجھو منور ہو گیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں اور سمجھیں کہ تمام فقہاء اس امر پہ متفق ہیں کہ سجدہ چونکہ عبادت ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جس کے نام پہ لوگ 11ویں دیتے ہیں اور اللہ معاف کرے انہیں مشکلات میں پکارتے ہیں، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں مشکل پیش آ جائے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتے ہیں بغداد کی طرف رخ کر کے بس 11 قدم آگے چلے جاؤ اور پھر الٹے پاؤں چلے جاؤ، اور اس کے بعد جب تم 11 قدم الٹے آ جاؤ پھر رخ پھیر کے چلے جاؤ، پھر پیچھے نہ دیکھنا، بس سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا، اب تم چھٹی پہ چلے گیا، پیر صاحب خود تمہارے کام کے لیے بھاگیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک تو ہونا کہ چلو بھی بندہ کہے یار کسی جاہل نے کہا تھا۔ اب جناب دیکھیں کہ حضرت پیران پیر خود کیا فرماتے ہیں، من زار قبرن، اور ایک جگہ ان کی عبارت ہے اذا زرت قبرن، کہ جب تم کسی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ، کسی اللہ ولی کی، اللہ کے ولی اولیاء کی قبر یا مزار کی زیارت کے لیے جاؤ، فرماتے ہیں فلا یضع یدہ ولا یقبلہ، اپنے ہاتھ کو مزار پہ نہ رکھنا، قبر پہ نہ رکھنا، اور ولا یقبلہ، نہ اس کو بوسہ دینا، فإنہ من عادت الیہود، یہ کام کرنا یہودیوں کی صفت ہے۔ غنیہ ان کی معروف کتاب ہے، اس کے جلد اول میں مطبوع ہے، مصر میں حضرت پیران پیر کا فتویٰ ہے کہ اذا زار قبرن، جب جاؤ قبر کی، لا یضع یدہ علیہ، ہاتھ بھی نہ رکھنا، ولا یقبلہ، اس کو بوسہ بھی نہ دینا۔ اور اس کے بعد آگے کتنا بڑا سخت لفظ فرمایا انہ من عادت الیہود، کیوں حضور نے کیا فرمایا تھا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں کہ جتنا عبادات بدنی ہیں، مثلا سجدہ ہے، رکوع ہے، یا اسی طرح جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ حج جو ہے وہ عبادت مشترک ہے بین البدن والمال، کہ اس میں آدمی کا بدن بھی خرچ ہوتا ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، تو یہ ساری کی ساری عبادات جو ہے خالص اللہ کے لیے ہیں اور کسی غیر اللہ کے لیے۔ باقی یہ دھوکہ دینا کہ سجدہ اللہ کے سوا بتوں کو نہ کرو، یہ غلط بات ہے۔ اصل جہاں جہاں بھی ہے وہ یہ کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا اگر کوئی نبی کو سجدہ کرے، ولی کو سجدہ کرے، پیغمبر کو سجدہ کرے، جبریل کو سجدہ کرے یا بت کو سجدہ کرے، وہی شرک ہوگا، اور اسی کا نام ہے شرک فی العبادت، فی العبادت البدنیت، کہ بدنی عبادت میں شرک۔